ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے سردی ہے بولی، ہمارے ماں باپ کو بخش دے اور ان پر ایسا رحم فرما جیسے وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے تھے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا ایمان لگتی ہوئی کہنا، اگر مرنے کا تصور ہے تو خدا کو منہ دکھانے کے تصور کے ساتھ کہنا۔ جب کوئی مومن یہ دعا کرے گا، رب اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالدا وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اگر وہ جاہل نہیں ہے تو، اگر وہ عربی زبان سے جاہل نہیں ہے تو، اگر وہ اس کا ترجمہ جانتا ہے تو، جب وہ کہے گا نا اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے، ولوالدیا، اور میرے ماں باپ کو، ولمن توالدا وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور وہ جیسے مجھ پہ رحم کرتے تھے میرے بچپن میں ویسے تو ان پہ رحم فرما۔ تو جب یہ دعا کرے گا، دعا اور اس کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا، اس کا معنی بھی معلوم ہوگا، تو اس کے ماں باپ کا چہرہ اس کے سامنے نماز میں پھرنے لگے گا۔ بلکہ اگر اور زیادہ وفادار ہے تو وہ ولوالدیا ولمن توالدا میں کبھی اس کو منہ کا لقمہ کھلانا بھی یاد آ جائے گا، کبھی انگلی پکڑ کر چلانا بھی یاد آ جائے گا، کبھی توتلی زبان سے کلمہ پڑھانا بھی یاد آ جائے گا۔ بولو ماں کی یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ باپ کی یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میں کہتا ہوں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آنا جرم ہے۔ ارے نادان، ماں باپ کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا، اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز میں جرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں کو پتا نہیں کیا ہو گیا، لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، لوگ کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ نہیں کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ایسی باتیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ بہرحال یہ بات یوں ہی نکل گئی تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ہم نے مغربی تہذیب کے نام پر ہر ایک چیز کو قبول کر لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا، کھیل لے لیا، کود لے لیا، اپنی تہذیب چھوڑتے چلے گئے۔ جبکہ اسلامی تہذیب کتنی حسین ہے، اسلامی تہذیب کتنی جمیل ہے، اسلامی تہذیب کتنی خوبصورت ہے۔ مگر یاد رکھیں، جو میں اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں جلدی سے، کیونکہ سردی میں آپ کو امتحان میں رکھنا تو نہیں ہے، بہت جلدی سے گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، شہر کے کنارے کا علاقہ ہے، سردی یہاں زیادہ ہوتی ہے اور آپ تشریف لے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، لیکن آپ بہت جلدی سے آپ میری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں تیزی سے چلنا چاہتا ہوں۔ تو مغربی تہذیب کے نام پر، مغربی کلچر کے نام پر آپ کو ہمیں جو دیا جاتا ہے ہم لے لیتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مغربی تہذیب کے نام پر اگر ہمیں جو ہے غلط چیز بھی دی جاتی ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اچھی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں کے پہلے جوان بہت طاقتور اور مضبوط ہوا کرتے تھے، آج کے جوان پھسپھسے ہوتے ہیں۔ پہلے کے جوان 100 کلو کی گونی بھی کمر پہ اٹھا کر کے لا کر کے رکھ دیتے تھے، اب تو ایسا ہے خود کا 5 کلو کا بچہ لاتے تو ہپ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، صرف مغربی تہذیب کا نقصان بتا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پہلے آپ کی غذا کیا تھی پتا ہے؟ پہلے آپ کی غذا آپ گڑ کھاتے تھے، پہلے آپ کی غذا کیا تھی؟ آپ جو ہے وہ روٹی کھاتے تھے۔ آپ کی غذا پہلے کیا تھی؟ آپ کھجوریں کھاتے تھے، آپ زیتون کھاتے تھے۔ لیکن اب آپ کی غذا کیا ہے؟ مغرب نے آپ کے ہاتھ میں پیزا پکڑا دیا تو اب آپ پیزے کے چکر میں پیزے کے چکر میں پڑ گئے۔ اب آپ یہ کہتے اپنے کو یہ نہیں چلتا، اپنے کو تو یہ چلتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا اس کا نقصان کیا ہے۔ مغرب آپ کو ہر اس طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیے، پانی کے اندر لیمو نچوڑ کر کھانے کے بعد اگر آپ پی لیں تو آپ کو کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی، لیکن آپ وہ پینے کی بجائے آپ کوکا کولا پیتے ہیں، آپ جو ہے وہ تھمس اپ پیتے ہیں، آپ اور بھی مشروبات پیتے ہیں۔ اس سے آپ کو نقصان ہی ہے، اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ آسان سی بات یہ ہے، کھانے کے بعد آپ چھوٹی سی گڑ کی ڈلی منہ میں ڈال لیں، آپ کو کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اور بد ہضمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسلمانوں کی تہذیب میں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔
جب ہم اس کے مطابق کھانا کھائیں گے تو ہمارے اندر کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی. جب پیٹ میں بد ہضمی نہیں ہوگی تو جسم میں بد نظمی نہیں ہوگی, اور جب جسم میں بد نظمی نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, کیونکہ ہمارا طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.